سے تو وہاں بھی بات ہوئی تھی کہ کافی تعداد میں جو پریگننٹ وومن ہیں اور صاف پانی وہاں نہیں ہے تو ایک اور رسک ہوتا ہے اپارٹ فرام ملیریا ڈینگی ہیپاٹائٹس ای کا. تو ہیپاٹائٹس ای کی بہت زیادہ مورٹیلٹی ہوتی ہے, ڈیتھس ہو سکتی ہیں اگر پریگننٹ وومن کو ہو جائے. نمونیا اس وقت پھیلنے لگا ہے چونکہ گیسٹرو اور یہ تو کامن ہو گئی. تو ایک تو یہ دوسرا یہ کہ جو حاملہ خواتین ہیں ان کے لیے وہاں پہ کیا انتظامات تھے کہ اس قسم کے کہ ان کی اگر ڈلیوری ہو تو وہاں پہ ان کو لایا جا سکے, کیونکہ آپ وہاں پہ گئے ہوئے ہیں تو یہ بتائیے گا. اور آپ یہ بتائیں ڈاکٹر صاحب سے کیسے ولیہ تو ظاہر بات پھیل رہا ہے تو لوگ کیسے جو ہے احتیاط کیسے کریں وہاں پہ, تو چیزیں جو آپ کے سامنے ہیں تو لوگوں کو کیا کرنا چاہیے, پبلک اویئرنیس کے لیے کیا کرنا چاہیے لوگوں کو, یہ بتائیں. ڈیفیکٹنگ ہو یا نہ ہو, نمونیا زیادہ ہوتا ہے اس سیزن میں. جب موسم تبدیل ہو رہا ہے تو بچوں میں نمونیا بڑھتا ہے. ہم عام ہیلدی بچوں میں بھی نمونیا بہت دیکھ رہے ہیں. تو وہ بچے جو اوور کراؤڈیڈ جگہوں میں گندگی کے ساتھ نزلہ زکام ایک دوسرے سے ٹرانسفر کر رہے ہیں, آلریڈی مال نرش ہیں یعنی اندر کوئی ریزروز ہی نہیں ہے جو لڑ سکیں, تو ان میں تو اس وقت شدید ہائی رسک ہے. اینڈ اٹ از ون آف دا بگیسٹ کلرز نمونیا. ہماری کمیونٹی میں ویسے ہی, ہماری پارٹ آف ورلڈ میں ویسے ہی ہے وہ اتنا. تو اس میں تو آپ کہہ دیجیے کہ آپ مزید چگاری بڑھے گی, اور یہ والے سیزن میں اب ملیریا تھم کے میرا خیال ہے نمونیا زیادہ آنا شروع ہوگا. اس والے ہمارا فوکس جو تھا فیبرائی سیزن کے وہ بیماری جن میں بخار ہوتا ہے اس کے اوپر تھا. تو ہم پریڈومیننٹلی پریگننٹ لیڈیز کے والا ہمارا سروسز نہیں تھی, لیکن جن کیمپس میں ہم گئے وہاں پہ کوئی انتظام نہیں تھا کہ پریگننٹ خواتین کی پریگنینسی ریلیٹڈ پرابلمس کو ایڈریس کرنے کے لیے کسی قسم کی بھی سہولت ہو. ان کے جو میڈیکل اور انفیکشن ریلیٹڈ ایشوز تھے ان کو ہم نے کسی حد تک ایڈریس کیا, لیکن وہی بات ہے کہ پریگننٹ خواتین بھی ویل نرشڈ تھیں, ان کے گود میں چھوٹا سا ایک ویل نرشڈ بچہ بھی ہوتا تھا, خود وہ پریگننٹ ہوتی تھی اور بہت ہی افسوسناک سی سچویشن تھی. سو جو لوگ زیادہ بیمار تھے ان کو ہم نے ہاسپٹلس میں ریفر کیا, اور جو تھوڑا بہت کیمپ کی سچویشن آپ اس وقت کے مسائل میں فیس کر سکتے ہیں وہ ایڈریس کیے. اس کے علاوہ انفراسٹرکچر ہیلتھ کا ہے یہ ہے مسئلہ, اور یہ وہ لوگ ہیں جو آلریڈی ڈس ایڈوانٹیج پہ تھے. یہ وہ لوگ نہیں ہیں جن کے پاس یہ سسٹم تھا اور چھین گیا فلڈ کی وجہ سے, نہیں, دے ور پور اینڈ پورلی کیٹرڈ ٹو بگن ود, اور ان کے حالات فلڈ کی وجہ سے مزید خراب ہو گئے. جسم میں ایسی تبدیلیاں آتی ہیں گردہ فیل ہو جاتا ہے. سو اس میں دیکھیے پاکستان کے اندر ایک چیز جو بہت بڑا مسئلہ رہی ہے وہ یہ کہ بیماری کو پریونٹ کرنے کی بجائے جب وہ ہو جاتی ہے تو اس کو ٹریٹ اور کنٹرول کرتے ہیں اس کے بعد, اور پریونشن والا ایلیمنٹ ٹوٹلی مسنگ ہوتا ہے. سو ملیریا کے لیے بھی ویکٹر کنٹرول جس کو کہتے ہیں نا کہ مچھر کی افزائش کو ختم کیا جائے, جس میں یہ کہ پانی کی ڈرینیج کر دی جائے اور جہاں جہاں مچھر کی افزائش ہو رہی ہے ان سائٹس پہ ایسی ادویات استعمال کی جائیں جہاں مچھر کی گروتھ ہی نہ ہو. تو ایڈلٹ ماسکیٹو کو ماریں انسیکٹیسائڈ سے, جو انڈے سے نکل رہے لاروے ان کو لارویسائڈ سے کنٹرول کریں, لوگوں کو ماسکیٹو ریپیلنٹس فراہم کریں. ہم نے اپنے کیمپس میں ڈسٹریبیوٹ کیے, لیکن یہ تو اوشن میں کچرے کی طرح ہے کہ آپ جا کے تھوڑا سا ماسکیٹو ریپیلنٹ دے دیں. اور ماسکیٹو نیٹس جو ہے وہ صرف ایک ہی قسم کے ملیریا سے بچاتے ہیں, وہ ڈینگی سے نہیں بچاتے. ماسکیٹو نیٹس کا استعمال, یہ تمام اسٹریٹجیز جب تک ملا کے نہیں ہوں گی اس وقت تک ملیریا سے بچاؤ بہت مشکل ہے. اور اسی وجہ سے یہ ہوا کہ زیادہ تر لوگوں کو کیمپس میں ملیریا ہوا, اور جن کا ٹریٹ نہیں ہوا ان بچوں کو شدید انیمیا تھا, کیونکہ ہم نے جا کے دیکھا کیمپس میں ایک مہینے سے بخار چل رہا ہے بچوں کو, اور ان میں خون کی شدید کمی ہے. سو ارلی ڈائگنوسس, پریونشن, ارلی ڈائگنوسس اینڈ ٹریٹمنٹ. پریونشن کے اوپر فوکس بہت کم ہے پاکستان میں یوں بھی, اور فلڈ کی سچویشنز میں بھی بہت کم ہے. ڈاکٹر صاحبہ آپ بول رہی تو آپ کی کیا ریسورسز ہیں, آپ گورنمنٹ کے ساتھ آپ کا کوآرڈینیشن ہے یا اسسٹنس کو پرووائڈ کرتے ہیں, کوئی انٹرنیشنل این جی اوز کے ساتھ آپ کا ہے, کس طرح سے آپ یہ بتاتے ہیں؟ ہم نے اپنی سوسائٹی کے جو تھوڑے سے فنڈس تھے اس کے ساتھ کام کرنا شروع کیا. پہلے کیمپ میں ہم نے دوائیاں پرچیز کی اور ہم چلے گئے, اور جو لوکل کمیونٹی تھی انہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا کیونکہ ان کو ضرورت تھی, گڈاف میں کوئی بھی نہیں جا رہا تھا, اور وہاں لوکل پولیس نے بھی ہماری ہیلپ کی, آرگنائز وغیرہ کری. اس کے بعد سی ڈی سی سندھ جو ہے ٹیوبرکلوسس کنٹرول پروگرام, انہوں نے ہمیں اپروچ کیا کیونکہ ہمارے ان کے ساتھ ایم او یو ہے عامر خان کا, تو ہم ٹی وی اور ایچ آئی وی پروگرامس رن کرتے ہیں. تو انہوں نے ہمیں اپروچ کیا کہ ہمیں کیمپس میں مدد کریں, تو ہم نے اپنا کیمپ سی ڈی سی کے ساتھ کمبائن کیا. ان کے اسٹال اور دوائیاں الگ ہوتی ہیں, ہمارا اسٹال اور دوائیاں الگ ہوتی ہیں, بٹ سی ڈی سی نے ہمیں ایک
लोगों को लेके आ रहे हैं, तो इस तरीके की फैसिलिटेशन गवर्नमेंट नहीं है। तो बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से लोगों को उनके सिम्टम्स और ये वो करके फिर डायग्नोस्टिक टेस्ट भी सिंध गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की, CDC सिंध ने, क्योंकि ICT मलेरिया के किट्स, डेंगू के, हेपेटाइटिस C के, फिर उसको TB की स्क्रीनिंग के साथ कंबाइन किया, तो TB स्क्रीनिंग भी सारे गवर्नमेंट के फंड से, और ये भी सारा जो है इसमें ज़्यादातर ग्लोबल फंड का फंडेड ऑलरेडी सामान आया रखा है जो इस्तेमाल हो रहा है। सो ऐसा नहीं है कि एक्स्ट्रा फंड्स को निकाले, अगर निकालोगे तो आई डोंट नो, बट ये कंट्री के जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो रिसोर्सेज होती है ना, वो इस्तेमाल हो रही है। अच्छा, ये तो आपकी तस्वीर जी, ग्राउंड रियलिटी, और हमने प्योरली वॉलंटरी बेसिस के ऊपर हमदर्दी के जज्बे की तहत, तो इस वजह से जी ये एक्सपर्टीज हमारे पास है इन्फेक्शियस डिजीज़ की, तो हम एक्चुअली गए हैं अपना टाइम निकाल के और सोसाइटी की सपोर्ट के। आपने जो ना वो कौन से फ्लड अफेक्टेड एरिया में वर्स्ट कंडीशन देखी है? सपोज तो ये है कि हैदराबाद से जो 7 केस हुए आए या कमर्शियल हो गया बरसात, कौन सी जो है वो एरिया को ज़्यादा? हम पूरे सिंध में नहीं घूमे, हमारी लिमिटेशन ये है कि हम सब फुल टाइम यहाँ पे काम करते हैं, तो हम लोग वो वीकेंड वाले कैंप्स पे जाते हैं, काम करते हैं और वापस आ जाते हैं। सो हम इस पोजीशन में नहीं कि हम आपको ये बता सकें कि कौन सा अच्छा था कौन सा खराब, और ये हमारी क्या कहना चाहिए स्कोप ऑफ वर्क से भी बाहर है। हमने एक कैंप इसलिए किया था कि वो लोगों ने बुलाया था वहाँ पे, और उसके अंदर राशन डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह भी शामिल थी। दूसरे जो उसके बाद कैंप्स हुए वो CDC TB कंट्रोल प्रोग्राम वाला जो कंपोनेंट है ना सिंध गवर्नमेंट का, उन्होंने कहा था, तो हमने कहा कि हम बजाय अपनी एक्टिविटीज़ इंडिपेंडेंटली करने के अपने रिसोर्सेज को कंबाइन करें, और डायग्नोस्टिक टेस्ट उनके पास है, हमारे पास नहीं है, उनके साथ मिलके किए। लेकिन प्रॉब्लम्स हैं, आइडेंटिकल प्रॉब्लम्स, वही पॉवर्टी, वही मैल मैनेजमेंट, वही खांसी बुखार सैनिटेशन का हाल है। जी। जी, कराची के सुजानी टाउन वाला कैंप देख लें, क्या आप सेकंड का देख लें, प्रॉब्लम वही है, ना सैनिटेशन है, ना प्रॉपर फैसिलिटीज़ हैं, ओवर क्राउडेड है। हमने सेशन लिया, ट्रेनिंग सेशन किए। दूसरा हमने ऑनलाइन चैनल्स, हमारे ऑनलाइन ग्रुप्स हैं, बिकॉज जो लोग जा रहे हैं सब टाइम फिर वो वहाँ से हमें कांटेक्ट करते हैं कि ये हमारा पेशेंट है, समझ नहीं आ रहा, जो भी इस तरह से फिर जितना हम कर सकते हैं उस तरह हम ट्रीट कर रहे हैं। और जहाँ पर डर्मेटोलॉजिस्ट अवेलेबल होते हैं हमारे कैंडिडेट ट्राई के वो जाके उन पेशेंट को ट्रीट करें। लेकिन नंबर ऑफ पेशेंट्स बहुत ज़्यादा हैं एंड फिजिशियन कंपेरेटिवली उतने ज़्यादा नहीं हैं अनफॉर्चुनेटली। लेकिन टाइम के साथ ये सारी बीमारियाँ और ये सब चीज़ें इंक्रीज हो रही हैं, बट आई थिंक क्योंकि कंटेजियस है, लेकिन अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है, नॉट ओनली अमंग द पीपल बट ऑल्सो अमंग द फिजिशियंस।